میری بات کان کھول کر سن لو لڑکی۔ صفیہ بی کی سخت اور کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں شاہ منزل کے اس وسیع و ریز اور حد سے زیادہ تاریک دالان میں سہمی کھڑی تھی، کیونکہ آج میری نوکری کا پہلا روز تھا اور اس حویلی کی ہیڈ مسٹریس صفیہ بی نے مجھے یہاں کے اصول سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا چہرہ فی الحال جذبات سے عاری تھا، مگر آنکھیں کسی شکاری کی طرح تیز تھیں۔ وہ اپنی چھڑی سے باغ کے آخری کونے کی جانب اشارہ کر رہی تھی، جہاں ایک بہت بڑا اور پھیلا ہوا پیڑ دکھائی دے رہا تھا اور اس کے پتے شام کے دھندلکے میں بھیانک سائے بنا رہے تھے۔ صفیہ بی نے اپنی بات دہرائی، کچھ بھی ہو جائے لڑکی، باغ کے آخری کونے میں اس منحوس پیڑ کے پاس مت جانا۔ بیگم صاحبہ کو اس سے سخت نفرت ہے۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا، میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں ہانیہ، 22 سالہ یتیم لڑکی جس کے کندھوں پر اپنی چھوٹی بہن آمنہ کی پڑھائی کا بوجھ تھا۔ ہمارے والدین ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا میں ہمارا کوئی نہ تھا۔ میں نے یتیم خانے میں رہ کر جیسے تیسے خود کو سنبھالا اور اب میری زندگی کا واحد مقصد آمنہ کو پڑھا کر ڈاکٹر بنانا تھا۔ یہ کام، یہ نوکری میرا آخری سہارا تھی۔ میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہ چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی منحوس پیڑ سے ہی دور نہ رہنا پڑے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، جی صفیہ بی، میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، کبھی اس طرف نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا، جیسے میری باتوں کا یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر وہ مڑ کر بولی، چلو بیگم صاحبہ سے ملو اور یاد رکھنا، اس حویلی میں صرف حکم مانا جاتا ہے، سوال نہیں کیا جاتا۔ میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ یہ حویلی جسے شاہ منزل کہا جاتا تھا، کسی پرانے جادوئی نقشے پر بنی لگتی تھی۔ اس کے دالان دن کے اس پہر بھی یوں تاریک تھے جیسے رات اتر آئی ہو۔ یہاں ہر وقت سندل اور لوبان کی عجیب سی بھاری مہک رچی رہتی تھی، جو میرے ناک میں گھس کر مجھے فی الحال بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی عبادت گاہ جیسی تھی، مگر اس میں سکون کی بجائے ایک پراسرار وحشت تھی۔ ہم ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ صفیہ بی نے جھک کر کہا، بیگم صاحبہ، یہ نئی ملازمہ ہے ہانیہ۔ میں نے نگاہ اٹھائی اور سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ یہ تھی حویلی کی مالکن ثریا بیگم، روبدار اور مغرور اور ناقابل یقین حد تک دولت مند بھی لگ رہی تھیں، مگر سب سے عجیب بات ان کی جوانی تھی۔ وہ بامشکل 30 سال کی لگتی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں صدیوں کی گہرائی اور سرد مہری تھی۔ پراسرار طور پر وہ جوان تھے۔ انہوں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک گھورا۔ ان کی نظریں اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا جیسے وہ میرے کپڑوں کے آر پار بھی دیکھ سکتی ہیں۔ ان کی آواز ریشم جیسی ملائم تھی، مگر اس میں زہر بھرا تھا۔ صفیہ، اسے سارے اصول سمجھا دیے ہیں نا، خاص طور پر باغ کا؟ جی بی بی جی، میں نے اسے سب سمجھا دیا ہے۔ پھر ثریا بیگم میری جانب متوجہ ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے لال چمک آئی اور غائب ہو گئی۔ یاد رکھنا لڑکی، یہ گھرانہ اطاعت مانگتا ہے اور مجھے نافرمانی سے نفرت ہے، سخت نفرت، اور شاہ منزل میں نافرمانی کی سزا بے حد بھیانک ہے۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ گیا۔ میں صرف اتنا کہہ سکی، جی بیگم صاحبہ، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ انہوں نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور میں صفیہ بی کے ساتھ الٹے قدموں کمرے سے نکل آئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مجھے یہاں آئے چند گھنٹے ہوئے، مگر لگتا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ مجھے ملازموں کے کوارٹر میں چھوٹا سا کمرہ دیا۔ میں نے بہن کی، آمنہ کی تصویر کو سینے سے چپکایا اور رو پڑی، یا اللہ، کہاں آ گئی ہوں میں؟ یہ جگہ کسی گھر جیسی نہ لگتی بلکہ کوئی قید خانہ ہے۔ میں نے کھانا بھی نہ کھایا اور تھک کر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حویلی کا ماحول ایسا ہی تھا کہ بس کسی کو سکون نہ مل سکے۔ اچانک موسم نے انگڑائی لی، آسمان پر کالی گھٹا چھائی اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے، اور پھر مینا برسنے لگی، ایسی طوفانی بارش جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔ بجلی کڑک رہی تھی، ہوا چیخ رہی تھی۔ میری چھوٹی سی کھڑکی سے باغ کا وہی کونا دکھائی دے رہا تھا جہاں وہی منحوس پیپل کھڑا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر انتہائی خوفناک نظارہ تھا۔ پیپل کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بھیانک آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ مجھے تو ایک لمحے کو لگا جیسے وہ پیڑ نہیں بلکہ کوئی زندہ وجود ہے۔ خیر، میں نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی کیونکہ مجھے صفیہ بی اور بیگم ثریا کی وارننگ یاد تھی، مگر تبھی ہوا کے شور کو چیرتی ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کسی کے کراہنے کی آواز تھی۔ یوں لگا پیڑ کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ کیا وہاں کوئی طوفان میں پھنس گیا ہے؟ میں نے خود کو سمجھایا، ہانیہ، سو جاؤ۔
تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تم اپنی نوکری خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ ارے یہ امیروں کی حویلی ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم یہاں آمنہ کے لیے آئی ہو نا، بس کام کرو، پیسے کماؤ۔ میں نے آنکھیں سختی سے بند کی مگر پھر سے آواز آئی، اور اس بار زیادہ واضح تھی۔ مدد کر دو۔ یہ مردانہ آواز تھی مگر اتنی خوبصورت اور درد بھری کہ میں تو دہل گئی۔ اس آواز میں صدیوں کی تنہائی اور اذیت تھی۔ میں مزید برداشت نہ کر سکی کیونکہ مجھ سے یہ نہ ہوگا۔ میں کسی کو یوں مرنے نہیں دے سکتی چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ خیر، میں نے وہ پرانا چاندی کا تعویذ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا جو میں ہمیشہ گلے میں پہنے رکھتی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ یہ پاک چاندی ہے اور ہر بلا سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں نے دبے پیر کمرے کا دروازہ کھولا، بارش میں باہر آئی۔ طوفان میرے قدم چومنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں کیچڑ میں بھاگتی اس درخت کی جانب بڑھی۔ ہر قدم پر دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ بیگم ثریا کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا کہ نافرمانی کی سزا بہت بھیانک ہے۔ جوں جوں میں قریب جا رہی تھی، آواز صاف ہونے لگی، ناقابل یقین حد تک خوبصورت مگر اداس آواز۔ میری مدد کر دو، میری قید توڑ دو۔ ہانپتی کانپتی میں پیپل کے پاس پہنچی اور چیخی، کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ ہوا رک گئی، بارش بھی تھم گئی، ایسے جیسے وقت ہی رک گیا ہو۔ اور تب میں نے وہ منظر دیکھا، درخت کے تنے سے جو اندھیرے میں کالا لگ رہا تھا ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ایک وجود میں ڈھلنے لگا۔ میں حیرت اور خوف سے ساکت کھڑی تھی۔ وہ ایک شاہی لباس میں ملبوس وجیحہ نوجوان تھا جس کا حسن غیر انسانی تھا اور آنکھیں بہت گہری اور چہرے پر ایسی اداسی جو پتھر کا بھی دل پگھلا دے۔ وہ زنجیروں میں نہیں جکڑا تھا بلکہ درخت کی چمکتی سنہری جڑیں اس کے جسم کے گرد سانپ کی طرح لپٹی ہوئی تھی، اسے تنے کے ساتھ جکڑے ہوئے تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا جی کٹ گیا۔ میرا تعویذ مٹھی میں گرم ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، اس کی اداس آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت کی چمک آئی تھی۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اس نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ میں نے مٹھی میں تعویذ کو مزید بھینچ لیا اور صرف سر ہلایا کیونکہ زبان جم گئی تھی۔ اس نے میری مٹھی کی طرف دیکھا جہاں سے ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی اور کمزور آواز میں بولا، وہ تعویذ تمہارے پاس وہ پاک چاندی ہے، اسی لیے تم میری آواز سن سکتی ہو اور مجھے دیکھ سکتی ہو۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور اس پیڑ میں کیوں قید ہو؟ اس نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں کوئی ایک انسان نہیں ہوں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور چیخ مار کر میں پیچھے ہٹی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے بولا، کاش یہ جھوٹ ہوتا۔ میں جنات کے شاہی قبیلے کا شہزادہ ہوں اور یہ پیپل میری قید ہے۔ میں پچھلے 100 برس سے یہیں پر قید ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے التجا کی، میری مدد کر دو، مجھے آزاد کروا دو، اس جادوگرنی سے مجھے بچا لو۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، کون سی جادوگرنی؟ اس نے نفرت سے کہا، ثریا بیگم، وہ کوئی عام انسان نہیں۔ ثریا بیگم ایک جادوگرنی ہے جس نے مجھے قید کیا ہے۔ بیگم ثریا؟ اس کا نام بیگم ثریا ہے؟ اس کے منہ سے یہ سن کر میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ عورت جس کی آنکھوں میں نے دن کے اجالے میں صدیوں کی پراسراریت دیکھی، وہ واقعی جادوگرنی تھی۔ یہ سب اتنا ناقابل یقین تھا کہ میرا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے چیخنا چاہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے۔ میں تو یہاں اپنی بہن کے مستقبل کے لیے آئی تھی، کسی جن اور جادوگرنی کی جنگ کا حصہ بننے نہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے قدموں سے پیچھے ہٹنا چاہا۔ میں نے کہا، مجھے جانے دو، مجھے کچھ نہیں سننا، نہ میں کچھ جاننا چاہتی ہوں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ زارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مایوسی کی گہری پرچھائیاں اتر آئیں۔ اس کی خوبصورت آواز میں درد دگنا ہو گیا۔ اس نے التجا کی، رکو ہانیہ، میری بات سنو، تم واحد امید ہو جو 100 سال سے میرے سامنے آئی ہے۔ اگر تم بھی چلی گئی تو میں پھر سے اس اندھیرے میں قید ہو جاؤں گا۔ تم مجھے سن سکتی ہو، دیکھ سکتی ہو، اور یہ کوئی اتفاق نہیں۔ میں اس کی آواز کے جادو میں جکڑی وہیں کھڑی رہی۔ میرا دل میرے خوف اور اس کی اذیت کے درمیان بٹا ہوا تھا۔ خیر، میں نے ہمت کر کے پوچھا،
تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی طاقتور حویلی کی مالکن جادوگر ہو؟ زارون نے تلخی سے کہا، یہ حویلی اس کی نہیں، میری ہے۔ میں ہی شام منزل کا اصل مالک ہوں، جنات کے قبیلے کا شہزادہ۔ یہ حویلی صدیوں پہلے میرے پردادا نے انسانوں اور جنات کے درمیان ایک پل کے طور پر بنائی تھی۔ یہ امن کا مقام تھا، جہاں دونوں مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ رہتی، مگر پھر لالچ آ گیا۔ مگر تمہاری حویلی، تو پھر تم یہاں اس پیڑ میں کیسے قید ہو؟ زارون نے گہری درد بھری سانس لی، جیسے 100 سال پرانی یادیں اس کے لیے آج بھی تازہ ہوں۔ اس نے بتایا، 100 سال پہلے بیگم ثریا کی پردادی، وہ ایک لالچی اور کالا جادو کرنے والی جادوگرنی تھی۔ وہ اس حویلی میں مہمان بن کر آئیں۔ اس نے دوستی کا ڈھونگ رچایا، اس نے میرے اعتماد کا فائدہ اٹھایا، اور ایک رات دھوکے سے اس نے مجھے پیپل میں قید کر دیا۔ زارون کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ میں کانپ گئی۔ مگر یہ درخت ہی کیوں؟ زارون نے چمکتی جڑوں کو دیکھا جو اس کے جسم میں پیوست تھیں، کیونکہ یہ کوئی عام پیڑ نہیں ہانیہ، یہ اس حویلی کا دل ہے۔ اس کی جڑیں شام منزل کی ہر دیوار، ہر پتھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مجھے یہاں قید کر کے اس نے میری طاقت اور میری روح کو پوری حویلی کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ میں اب اس حویلی کا قیدی ہوں اور اس کا محافظ بھی ہوں۔ مگر آخر وہ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ اسے تمہیں قید کر کے کیا ملے گا؟ اس نے تمہیں مار کیوں نہیں دیا؟ وہ ہنس پڑا۔ مجھے کیا پتا، وہ ویسے بھی مجھے زندہ رکھ کر میرا خون پی رہی ہے۔ تم نے ثریا کو دیکھا ہے؟ کہیں سے وہ تمہیں عام انسان لگی؟ اس کی جوانی، اس کی دولت اور یہ طاقت، یہ سب اس نے میری قید سے حاصل کیا ہے۔ اور وہ اور اس کا خاندان میری توانائی سے جیتا ہے۔ میری قید ہی ان کی زندگی کی ضمانت ہے۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے دن میں بیگم ثریا کے چہرے پر موجود غیر فطری جوانی کو یاد کیا۔ تو یہ سب کچھ اس جنزادے کے قید ہونے کی وجہ سے تھا۔ زارون نے میری سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ ہاں، وہ میری سانسیں چوری کر رہی ہے۔ اس حویلی میں میرے آباء و اجداد کی جادوئی جڑی بوٹیاں اور جوہری پتھر چھپے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو میری قید سے حاصل ہونے والی توانائی کے ساتھ استعمال کر کے اپنی جوانی قائم رکھے ہوئے ہے۔ وہ 120 برس سے زیادہ کی ہے، مگر میری طاقت کے سہارے زندہ ہے۔ میں نے بے اختیار اپنے تعویذ کو بھینچ لیا، جو اس وقت بہت گرم تھا۔ زارون کی نظر اس پر پڑی۔ تمہارا یہ تعویذ پاک چاندی کا ہے، تمہارا دل صاف ہے۔ ثریا کا کالا جادو اتنا طاقتور ہے کہ کوئی عام انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا، نہ ہی سن سکتا ہے۔ وہ مجھے اپنا بے بس قیدی سمجھتی ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ تم عام سی لڑکی اس کے سب سے بڑے راز سے واقف ہو چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی کرن جاگی۔ ہانیہ، تم میری مدد کر سکتی ہو، تم مجھے اس عذاب سے نکال سکتی ہو۔ میں خوف زدہ تھی۔ میں نے کہا، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو صرف ایک نوکرانی ہوں۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ صفیہ بی نے مجھے آگاہ کیا تھا، بیگم ثریا نے مجھے دھمکایا۔ زارون نے کہا، وہ تمہیں کبھی نہیں پکڑے گی۔ اگر تم محتاط رہو۔ وہ اس پیڑ سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ وہ سارا جادو حویلی کے اندر سے چلاتی ہے۔ تم محفوظ رہو گی جب تک تمہارے پاس تعویذ ہے۔ زارون کی باتوں نے مجھے ہمت دی۔ میں یتیم، کمزور تھی، مگر بے حس نہ تھی۔ اس خوبصورت جوان اداس وجود کو یوں تکلیف میں دیکھ کر میرا دل پگھل رہا تھا۔ اور اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ دن میں شام منزل کی تاریک راہداریوں میں جھاڑو پوچھا کرتی، بیگم ثریا کی تیکھے حکم سنتی اور صفیہ بی بی کی چیل سی نظروں سے بچتی پھرتی۔ مگر میرا دماغ کہیں اور ہوتا۔ میں ہر سائے سے ڈرتی، ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ مجھے لگتا کہ بس ثریا بیگم کی آنکھیں میرے ہی تعاقب میں ہیں، کہ وہ جانتی ہیں میں ان کا راز جان چکی ہوں۔ مگر رات ہوتے ہی جب سب سو جاتے، میں دبے پیر اس پیپل کی طرف جاتی۔ زارون میرا منتظر ہوتا، ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ مجھے اپنی دنیا کی کہانیاں سناتا، بتاتا کہ وہاں کے دریا روشنی کے بنے ہیں۔ اس کی باتیں جادوئی تھیں، جو مجھے میری غریب بے رنگ دنیا سے بہت دور لے جاتی۔ وہ 100 سال سے اکیلا تھا، اور ان 100 برسوں میں اس نے صرف دھوکے اور نفرت دیکھی تھی۔ میری معصومیت اور میری بہادری جو میں نے صرف اس کے پاس آ کر دکھائی، وہ اسے متاثر کرنے لگی۔ وہ میری پاکیزگی کی قسمیں کھاتا، اور میں اس قیدی جنزادے کے دکھ اور اس کی تنہائی سے متاثر تھی۔ مجھے اس سے ہمدردی تھی۔
مگر یہ ہمدردی کب ایک انجانے ناممکن جذبے میں بدل گئی مجھے خود پتہ نہ چلا۔ وہ جن تھا اور میں انسان، وہ قیدی تھا اور میں نوکرانی۔ ہمارے درمیان کوئی میل نہ تھا، مگر دل کب منطق کی سنتا ہے۔ میں اب صرف اس کی مدد نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ صرف میں اسے یہاں سے آزاد کروانا چاہتی تھی، بلکہ میں تو اسے اپنا بنانا چاہتی تھی۔ ایک رات میں نے اس سے پوچھا، زارون بس بہت ہو گیا، میں اس عورت کو مزید تمہاری سانسیں چرانے نہیں دوں گی، مجھے بتاؤ اس قید کو توڑنے کا کوئی تو راستہ ہوگا نا۔ زارون کا چہرہ روشن ہو گیا، ایک دم سنجیدہ۔ ہانیہ، یہ آسان نہیں، یہ راستہ موت کا راستہ ہے، کیونکہ ثریا بیگم کا جادو انتہائی طاقتور ہے اور جڑیں حویلی میں بہت گہری ہیں۔ میں نے ضد کی، میں مرنے سے نہیں ڈرتی، اپنی اماں کے مرنے کے بعد میں تو پل پل مر رہی ہوں، مجھے بتاؤ، تمہارے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ زارون نے میری آنکھوں میں جھانکا، وہ میرے ارادے کی سچائی ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہو تو اس قید کو توڑنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں چاہیے، 3 ایسی چیزیں جو اس حویلی میں چھپی ہیں۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی کی تھی کہ باغ میں میرے قریب ہی کسی کے قدموں کی آہٹ آئی تھی۔ وہ آہٹ تھی ایک ٹہنی چٹکنے کی۔ میرا خون ڈر کے مارے رگوں میں جم گیا۔ زارون نے فوراً سرگوشی کی، جاؤ ہانیہ، جلدی جاؤ، کوئی آ رہا ہے۔ میں تیزی سے اندھیرے میں چھپنے کے لیے بھاگی، میرا دل خوف سے حلق میں آ گیا تھا۔ تبھی مجھے صفیہ بی بی کی کڑاکے دار کرخت آواز سنائی دی۔ کون ہے وہاں رات کے اس پہر؟ کون ہے باغیچے میں؟ میں نے سانس روک لی اور قریب جھاڑیوں کے گھنے جھنڈ میں دبک گئی۔ زارون نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں، وہ میری وجہ سے پریشان تھا۔ اس نے درخت میں جکڑے ہونے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھا۔ پھر مجھے صفیہ بی بی کی آواز دوبارہ سنائی دی، مگر اس بار وہ باغیچے کے دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ ارے یہ بلی کہاں سے آ گئی؟ بھاگ یہاں سے۔ لگتا تھا زارون نے اس کی توجہ بھٹکانے کے لیے کوئی سایہ یا آواز پیدا کی۔ خیر کچھ دیر صفیہ بھی بلی کو کوستی رہیں اور پھر بڑبڑاتے ہوئے اندر لوٹ گئیں۔ ان کے قدموں کی آواز دور ہوتے ہی میں نے کانپتے ہوئے اپنی سانس بحال کی۔ زارون نے تھکی آواز میں کہا، جاؤ فوراً ہانیہ، یہاں سے چلی جاؤ، وہ بہت چالاک عورت ہے، واپس بھی آ سکتی ہے۔ خیر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگتا تھا میرے دل کی آواز حویلی کے ہر کونے میں سنی جا سکتی ہے۔ میں موت کے اتنے قریب سے ہو کر آئی تھی۔ اگر آج صفیہ بھی مجھے پکڑ لیتی تو بیگم ثریا میرا کیا حال کرتی، یہ سوچ کر میری روح کانپ گئی۔ مگر فی الحال مجھے اپنے سے زیادہ زارون کی فکر تھی۔ وہ کہتا تھا کہ قید کو توڑنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے۔ میرے دل کا کہنا تھا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ اگلی رات میں جب اس کے پاس گئی، وہ میرا ہی منتظر تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا ہانیہ؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ہم مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو تمہاری آزادی کے لیے ضروری ہیں؟ کل تم نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ زارون کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے میرے ارادے کی پختگی کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، ہانیہ، یہ جاننے کے بعد تم پیچھے نہ ہٹ سکو گی، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ میں نے ضد کی، میں نے کہا نا، میں نہیں ڈروں گی، مجھے بتاؤ۔ زارون نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس قید کو، اس کالے جادو کو توڑنے کے لیے ہمیں 3 ایسی چیزیں چاہیے جو اسی حویلی میں ثریا بیگم کے قبضے میں ہے۔ پہلی چیز ہے چاند کی جڑی بوٹی۔ یہ کوئی عام بوٹی نہیں، یہ کوہکاف کی نایاب بوٹی ہے جو صرف چاند کی روشنی میں بڑھتی ہے اور اس میں جادو کو کاٹنے کی طاقت ہے۔ ثریا نے اسے اپنے خاص مکفل گرین ہاؤس میں قید کر رکھا ہے، جسے وہ اپنی جوانی قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ میں نے اس کا نام سن رکھا تھا، حویلی کے سارے ملازمین اس گرین ہاؤس کے پاس جانے سے ڈرتے تھے۔ صفیہ بھی کہتی تھی کہ وہاں زہریلے پودے ہیں۔ زارون نے میری سوچ پڑھ لی، وہاں زہریلے نہیں جاندار پودے ہیں ہانیہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ دوسری شے ہے آب حیات کا چشمہ، اس نے بتایا۔ یہ حویلی کے ممنوعہ تہہ خانے میں بہتا ہے اور وہ پانی زندگی دیتا ہے، مگر ثریا بی بی نے اسے اپنے کالے جادو سے آلودہ کر دیا ہے۔ اس تہہ خانے کا دروازہ آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔
کیونکہ یہ سب تو کسی کہانی کی طرح ناممکن لگ رہا تھا۔ خیر تیسری چیز کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ زارون نے نفرت سے کہا، تیسری اور سب سے مشکل چیز دل کا آئینہ ہے۔ یہ ایک چھوٹا ہاتھ ہے، چھوٹا ہاتھ میں آ جانے والا آئینہ ہے جو بیگم ثریا کے ذاتی کمرے میں ہے۔ وہ آئینہ صرف سچ دکھاتا ہے، وہ ہر جادو دیکھ لیتا ہے جو چھپا ہو۔ ثریا اسے اپنی طاقت کو مرکوز رکھنے اور مجھ پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور وہ آئینہ ہمیں اس کی اصل کمزوری دکھائے گا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ہی اس پیڑ پر ہوئے کالے جادو کو توڑ سکتی ہیں اور میں آزاد ہو سکتا ہوں۔ میں چپ ہو گئی کیونکہ یہ سب میں کیسے اکیلی کر سکتی تھی؟ میں تو ایک ملازمہ ہوں۔ زارون نے میری پریشانی بھانپ لی۔ ہانیہ میں جانتا ہوں یہ مشکل کام ہے مگر تم اکیلی نہیں ہو۔ میری طاقت اس پیڑ میں قید ہے مگر میرا دل تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے پاس وہ پاک چاندی کا تعویذ بھی تو ہے جو تمہیں چھوٹے موٹے وار سے بچا کر رکھے گا۔ مجھے اس کی باتوں سے ہمت ملی تو میں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے زارون، میں یہ کروں گی، میں آج رات ہی شروعات کروں گی۔ میں سب سے پہلے چاند کی بوٹی لاؤں گی، زارون نے تڑپ کر کہا۔ آج نہیں ہانیہ، آج وہ چوکنا ہوگی۔ کل صفیہ بھی باغ میں تھی، آج خطرہ زیادہ ہے۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا خطرہ روزانہ ہے، جتنا انتظار کریں گے وقت گزرتا جائے گا۔ میں آج رات ہی گرین ہاؤس جاؤں گی۔ آدھی رات تک میں نے انتظار کیا۔ جب حویلی میں سناٹا چھا گیا میں کمرے میں نکلی، یہاں تک کہ صفیہ بی بی کے کمرے کی بتی بھی بجھ گئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی، دل پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا مگر قدم مضبوط تھے۔ گرین ہاؤس حویلی کے پچھلے حصے میں باغ کے اس کونے سے بھی زیادہ ویران جگہ پر تھا، اور دروازے پر بڑا سا پرانا زنگ آلود تالا لگا تھا۔ میں نے تالے کو دیکھا کہ اب کیا کروں، تبھی مجھے زارون کی آواز کی سرگوشی سنائی دی، تالے کے پاس گملے کے نیچے۔ میں نے جلدی سے قریب پڑے گملے کو کھسکایا تو وہاں چھوٹی چابی موجود تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ جگہ پودوں سے نہیں بلکہ چمکنے والی جاندار جڑی بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر پودے سے مدھم پراسرار روشنی نکل رہی تھی۔ ہوا میں خوشبوؤں کا طوفان تھا جو مجھے مدہوش کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے پودے مجھے گھور رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا۔ زارون نے بتایا کہ چاند کی بوٹی وہ چاند کی طرح چمکتی ہوگی، اور تب میری نظر کونے میں پڑی جہاں ایک پودا تھا، اور اس پودے کے پتے نہ تھے بلکہ اس پر چاندی کے تاروں جیسے ریشے تھے جن سے نرم سفید روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے تعویذ کو مٹھی میں دبا لیا تھا، اور خیر جوں ہی میں نے بوٹی کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا وہاں عجیب خاموشی چھا گئی تھی، اور جس لمحے میری انگلیوں نے اس بوٹی کو چھوا ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ کسی ایک پودے کی نہ تھی، گرین ہاؤس میں موجود ہر بوٹی ہر پتا ایک ساتھ چیخا۔ یوں لگا جیسے ہزاروں عورتیں ایک ساتھ اذیت سے چلا رہی ہوں۔ میں نے مارے خوف کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتی حویلی کی روشنیاں جلنے لگیں۔ میں نے بیگم ثریا کی چیخ سنی، کون ہے میرے گرین ہاؤس میں؟ میں نے گھبرا کر اس چاند کی بوٹی کو جڑ سے اکھاڑ لیا۔ پودوں کی چیخیں اور تیز ہو گئیں۔ میں نے مڑ کر نہ دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میرے پیچھے حویلی میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ کمرے میں آ کر میں بستر پر گر پڑی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ بوٹی ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی، جو میرے چھونے کے بعد اب مدھم پڑ گئی تھی، مگر فی الحال اس میں سے ٹھنڈی روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے تکیے کے نیچے چھپایا۔ حویلی میں تو قیامت برپا تھی۔ صفیہ بی کی چیخیں گونج رہی تھی، وہ تمام ملازموں کو باغیچے میں جمع کر رہی تھی۔ بیگم ثریا کا غصہ میں اپنے کمرے تک محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے لگا میں پکڑی گئی اور آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تبھی ہوا کا جھونکا میرے کانوں سے ٹکرایا جس میں زارون کی سرگوشی تھی، ہانیہ تم محفوظ ہو، تم کہاں ہو؟ میں نے اپنے تکیے کو بھینچ لیا اور دھیرے سے کہا، میں کمرے میں ہوں۔ وہ پاگل ہو گئی ہے زارون، وہ سب کو مار ڈالے گی۔ زارون کی آواز میں غصہ تھا۔ اسے اپنی چوری کا پتہ چل گیا ہے، وہ جانتی ہے کوئی اس کے راز تک پہنچ چکا ہے، اور اب وہ اس انسان کو ڈھونڈے گی۔ تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ اگلا پورا دن حویلی میں جہنم بنا رہا۔ بیگم ثریا نے ہر ایک سے تفتیش کی، وہ ہر ایک کے چہرے کو یوں گھورتی جیسے ان کی روح کے اندر جھانک رہی ہوں۔ جب میرا نام آیا تو میرا کلیجہ منہ میں آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کل رات کہاں تھی لڑکی؟
بیگم صاحبہ میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، طوفان کی وجہ سے میری آنکھ نہ لگی مگر میں باہر نہیں نکلی۔ اس نے کچھ دیر مجھے گھورا، میری آنکھوں میں سچ تلاش کرنا چاہا۔ میرا تعویذ اس وقت بھی میرے کپڑوں کے نیچے گرم ہو رہا تھا، شاید اسی کی وجہ سے وہ میرا خوف نہ پڑ سکی۔ پھر غصے سے بولی، دفع ہو جاؤ، مگر اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ حویلی میں کوئی انسان اس کا راز جان گیا ہے، مگر اس کا دھیان مجھ پر نہ تھا۔ وہ پرانے ملازموں پر زیادہ شک کر رہی تھی، خاص طور پر کالو باغبان پر، جو باغ کے اس حصے کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ شام کو میں زارون کے پاس گئی تو وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا زارون؟ وہ مجھ پر شک کر رہی ہے۔ ارے نہیں ہانیہ، میں نے اس کا دھیان بھٹکا دیا ہے۔ میں نے کالو کاکا کے جھونپڑے کے پاس جادوئی بوٹی کا ٹوٹا ہوا ریشہ گرا دیا تھا، جو میں نے کل رات تمہارے گرین ہاؤس سے نکلنے کے بعد اٹھایا۔ سوریا نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ اب اس کا سارا شک کالو پر ہے کہ وہ اس کے پودے چوری کر رہا ہے۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ زارون قید میں ہو کر بھی میری حفاظت کر رہا تھا۔ زارون نے کہا، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ کالو کاکا کی وجہ سے وہ زیادہ دیر گمراہ نہیں رہے گی، ہمیں دوسری شے بھی لانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تہہ خانے کا راستہ کہاں ہے زارون؟ اس نے مجھے بتایا کہ لائبریری میں دیوار پر لگے سب سے بڑے قالین کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ہے، لیکن ہانیہ، اگر تمہیں ذرا بھی خطرہ محسوس ہو تو واپس آ جانا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ موقع دیکھ کر جب ثریا بیگم اپنے کمرے میں بند تھی اور صفیہ بھی حساب کتاب میں مگن تھی، میں لائبریری میں گھس گئی۔ وہ جگہ گرد سے اٹی ہوئی تھی، جیسے صدیوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ میں نے اس بڑے قالین کو پوری طاقت سے کھینچا۔ میرے کمزور بازوؤں کے لیے بہت بھاری تھا، مگر آخر کار وہ ہٹ گیا۔ پیچھے واقعی چھوٹا کالا دروازہ تھا۔ میں نے تعویذ کو مٹھی میں بھینچا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر گھپ اندھیرا نہیں تھا، بلکہ عجیب سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں نمی کی بدبو تھی۔ جگہ بھول بھلیا سے کم نہ تھی۔ مجھے زارون کی آواز سنائی دی، سیدھی چلتی جاؤ ہانیہ اور پھر بائیں مڑ جانا، تیسرے راستے پر مت جانا، وہاں اندھا کنواں ہے۔ میں اس کی ہدایات پر عمل کرتی گئی۔ میرے ارد گرد یوں لگ رہا تھا دیواریں سانس لے رہی ہیں۔ آخر کار چلتے ہوئے میں بڑے ہال جیسے کمرے میں پہنچی۔ وہاں بیچوں بیچ وہ چشمہ تھا، آب حیات کا چشمہ، مگر اس کا پانی چمکدار نہیں تھا، بلکہ ایک بیمار سبز رنگ کی روشنی دے رہا تھا، جسے ثریا کے جادو نے آلودہ کر دیا ہو۔ میں نے پانی بھرنے کے لیے چھوٹی شیشی نکالی جو میں اپنے ساتھ لائی تھی۔ جو ہی میں نے چشمے کی طرف قدم بڑھایا، دیواروں پر موجود وہ حرکت تیز ہو گئی۔ دیواروں سے کالے چہرے اور وہ سایہ الگ ہونے لگے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہوا میں تیرتے ہوئے میری جانب بڑھے، ان کے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے اور میں خوف کے مارے چیخ پڑی۔ میں نے مضبوطی سے اپنے تعویذ کو پکڑ لیا۔ زارون، مدد کرو، وہ آ گئے ہیں۔ تعویذ کو مت چھوڑنا ہانیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی لمحے میرا تعویذ اتنا گرم ہو گیا جیسے انگارہ ہو، اور اس میں سے ایک تیز سفید روشنی کا جھماکا نکلا جس نے حفاظتی دائرہ بنایا۔ وہ سائے جو مجھے چھونے ہی والے تھے اس روشنی سے ٹکرا کر چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے ہمت کی اور شیشی جلدی سے سبز پانی سے بھر لی۔ سائے غصے سے میرے گرد چکرا رہے تھے، مگر بے بس تھے۔ میں نے شیشی کا ڈھکن بند کیا اور الٹے قدم بھاگی۔ زارون کی آواز مجھے راستہ بتا رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر چڑھی، دروازے کو بند کیا، قالین واپس اس جگہ پر ڈال دیا۔ میں ہانپ رہی تھی جیسے موت کو چھو لیا ہو۔ اس رات میں زارون کے پاس گئی۔ میرے پاس چاند کی بوٹی اور آب حیات دونوں تھے۔ میں نے کہا، دو چیزیں ہو گئی ہیں، اب بس وہ آئینہ باقی ہے جو اس کے کمرے میں ہے۔ زارون نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں تعریف تھی مگر گہرا خوف بھی تھا۔ نہیں ہانیہ، مجھ سے غلطی ہوئی، وہ آئینہ اس کے کمرے میں نہیں۔ اچھا، تو پھر کہاں ہے؟ اگر ہم اسے حاصل نہ کر سکے تو یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ زارون نے حویلی کی طرف دیکھا جہاں بالائی منزل پر بیگم ثریا کی کھڑکی میں بہت روشنی تھی۔ اس نے تلخی سے کہا، میں نے آج اسے بہت غور سے دیکھا جب وہ باغبان پر غصہ کر رہی تھی۔ وہ آئینہ اس کے پاس ہے، ہر وقت وہ اس کے گلے میں ہے، ایک لاکٹ کی طرح۔ اور یہ سن کر میری آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے یاد آیا، بیگم ثریا واقعی ہر وقت گلے میں بڑا پرانا لاکٹ پہنے رکھتی ہیں۔ میں نے مایوسی سے کہا، تو یہ تو ناممکن ہے۔ ہم اس کے گلے سے وہ کیسے اتار سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں زندہ جلا دے گی۔
زارون چپ رہا۔ اسے حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے ہانیہ، ہمیں اسے چرانا نہیں، ہمیں اس کوہکاف سے لانا ہوگا جہاں اس آئینے کا جوڑ موجود ہے۔ کوہکاف؟ مگر میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تمہیں لے کر جاؤں گا نا، میں نے 100 سال میں جو طاقت جمع کی ہے وہ اس پیڑ میں ایک عارضی راستہ کھول سکتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اس کے ارد گرد لپٹی جڑیں سنہری روشنی سے چمکنے لگی تھیں۔ زارون نے مجھے دیکھا۔ چلو تیار ہو جاؤ ہانیہ، اپنا تعویذ تھامے رکھنا، اب ہم لوگ اس حویلی سے بہت دور جا رہے ہیں۔ زارون کی آواز میں نئی طاقت تھی۔ میں نے دیکھا وہ جڑیں جو اسے جکڑے ہوئے تھیں اب سنہری روشنی بن کر اس کے جسم میں سمانے لگیں۔ وہ ابھی بھی درخت سے جڑا تھا مگر اس کا سایہ، اس کا وجود آزاد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ اس کا ہاتھ اب سایہ نہیں تھا، وہ ٹھوس تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جس لمحے میں نے اسے چھوا میرے تعویذ سے تیز روشنی نکلی اور پیپل کے تنے میں موجود وہ بھنور ہمیں اندر کھینچ کر لے گیا۔ میری آنکھیں ایک دم بند ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے ہزاروں میل کا سفر میں ایک لمحے میں طے کر رہی ہوں۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں شاہ منزل کے تاریک باغیچے میں نہ تھی بلکہ کہیں اور تھی، جہاں آسمان کا رنگ نیلا نہیں بلکہ گہرا جامنی تھا، اور ایک نہیں دو دو چاند چمک رہے تھے۔ ہوا میں سندل یا لوبان کی نہیں بلکہ ہزاروں انجانے پھولوں کی مہک تھی۔ یہ کوہکاف تھا۔ زارون اب مکمل طور پر آزاد میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اب کمزور قیدی نہ لگتا تھا۔ اس نے شاہی لباس پہنا تھا، آنکھوں میں وہی پرانی اداسی کی جگہ شاہی روب اور دبدبا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما۔ ڈرو مت ہانیہ، یہ میری دنیا ہے۔ مگر اس کی مسکراہٹ زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ ہمارے سامنے ہوا میں کچھ وجود نمودار ہوئے، وہ جنات تھے۔ زارون جوں ہی آگے بڑھا مگر ان کی آنکھوں میں دوستی نہ تھی۔ ایک جس نے شاید سب سے بھاری زرہ بختر پہنا ہوا تھا، وہ آگے بڑھا۔ اس کی آواز گرجدار تھی۔ زارون، تم زندہ ہو؟ یہاں واپس آنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ تم غدار ہو۔ میں نے زارون کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو ذکار، میں غدار نہیں، مجھے دھوکے سے قید کیا گیا تھا۔ ذکار ہنس پڑا تھا، ایک تیکھی ہنسی۔ دھوکے سے یا اس انسانی جادوگرنی کے عشق میں تم نے خود کو بیچ دیا۔ تمہارے غائب ہوتے ہی ہمارا قبیلہ کمزور پڑ گیا، شاہ منزل پر ہمارا حق ختم ہو گیا، اور تم 100 سال بعد ایک آدم زادی کو ساتھ لے کر آ گئے ہو۔ ہمارے قبیلے نے تمہیں غدار قرار دے دیا ہے۔ میں نے قبیلے سے غداری نہیں کی، زارون چیخا تھا، بلکہ میرے ساتھ غداری ہوئی۔ مجھے ثریا نے قید کیا تھا، اس کی پردادی نے، وہ میری طاقت استعمال کر رہی ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ تبھی ذکار اور دوسرے جنات نے میان سے تلواریں نکال لیں۔ تم نے ہمارے قبیلے کا قانون توڑا ہے، تم انسان کو یہاں لائے ہو اور اس کی سزا موت ہے۔ وہ ہماری طرف بڑھنے لگے۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے زارون کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ بھی لڑنے کو تیار تھا۔ اس نے کہا، میں اپنی جان دے دوں گا مگر ہانیہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اسی نے مجھے 100 سال کی قید سے رہائی کی امید دلائی ہے۔ تبھی روبدار آواز سنائی دی، رکو۔ ہم سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بوڑھا جن تھا جس کی داڑھی کے بال سفید اور چمکدار تھے۔ ایک چٹان پر وہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب گھبراہٹ اور چمک تھی۔ سب اپنی تلواریں نیچی کرو۔ شہزادہ زارون سچ بول رہا ہے، اس کے ساتھ غداری ہوئی ہے۔ مگر کیسے؟ اس نے کہا، کیونکہ اصل غدار ہمارے درمیان موجود ہے۔ ذکار، زارون کا اپنا چچا، زرار۔ سب کی نگاہیں زرار پر پڑ گئیں۔ زارون نے بے یقینی سے اپنے چچا کو دیکھا۔ چچا، یہ کیا بول رہے ہیں؟ زرار نے بھاگنا چاہا مگر ذکار نے اسے پکڑ لیا۔ بوڑھے جن نے کہا، میں نے تخت کے لالچ میں اندھے اس وجود کو خود ثریا کی پردادی سے بات کرتے سنا تھا۔ اسی نے ثریا کو وہ کالا جادو سکھایا جس سے زارون کو پیپل میں قید کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ہی اپنے بھتیجے کا سودا کیا، اس تخت کے لیے جو اسے کبھی ملنا ہی نہ تھا۔ یہ انکشاف کسی بم کی طرح گرا۔ قبیلے کے جنات نفرت سے زرار کو دیکھنے لگے تھے اور زارون سے شرمندہ ہو کر معافیاں مانگنے لگے۔ ہمیں معاف کر دیں شہزادے، ہم نے اصل دشمن کو پہچاننے میں غلطی کی۔ زارون نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور بولا، اب معافی کا وقت نہیں، مجھے تمہاری مدد چاہیے ذکار۔ مجھے ثریا کے لاکٹ میں موجود
دل کے آئینے کا عکس چاہیے۔ بوڑھے جن نے مسکراتے ہوئے اپنی مٹھی کھولی جس میں چمکتا ہوا ہیرا تھا۔ اس نے کہا، ہم جانتے تھے تم آؤ گے، یہ لو آئینے کا عکس۔ یہ اس کے جادو کو تم پر اثر نہیں ہونے دے گا اور تمہاری طاقت کو دگنا کر دے گا۔ جاؤ شہزادے، اپنی حویلی اور اپنا حق واپس لو۔ زارون نے میرا ہاتھ تھاما اور اس نے کہا، ہمیں جلدی کرنی ہوگی ہانیہ، میری طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں، ہمیں مزید ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا۔ اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کی اور ہم اس بھنور سے باہر نکلے۔ اب ہم باغ میں نہیں تھے، یہ جگہ ٹھنڈی تاریک اور نمی والی تھی۔ یہ حویلی کا وہی ممنوعہ تہ خانہ تھا جہاں میں آب حیات لینے آئی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، زارون مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یہاں کی فضا بہت بھاری ہے۔ تبھی اندھیرے میں تالی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر بیگم ثریا کی ریشم جیسی زہر میں بجھی آواز گونجی، واہ کیا شاندار واپسی ہے۔ اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح چمک رہی تھی مگر بظاہر وہ پرسکون تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر نفرت بھری مسکراہٹ تھی۔ تو یہ ہے وہ کیڑا، وہ چھوٹی سی نوکرانی جس نے میری 100 سال کی محنت پر پانی پھیرنے کی کوشش کی۔ تم دونوں کو کیا لگا مجھ سے جیت جاؤ گے؟ زارون، آج تیرا کھیل ختم۔ میں آزاد ہو چکا ہوں ثریا، کہہ کہا لگا کر ہنسی۔ آزاد؟ تم ابھی بھی میری حویلی کے تہ خانے میں کھڑے ہو، تم آزاد نہیں ہوئے، تم نے صرف اپنی رسی تڑوائی ہے۔ اور تمہیں کیا لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ جب سے تم لوگوں نے اس پیپل میں سے رستہ بنایا، مجھے سب کچھ میرے آئینے نے بتا دیا تھا۔ تب سے ہی میں تم دونوں چوہوں کو یہاں تہ خانے میں انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کالی چھڑی اٹھائی۔ آج تم دونوں اسی آب حیات کے چشمے کے قریب دفن ہو جاؤ گے۔ ثریا بیگم کے ہاتھ میں موجود کالی چھڑی کے سرے والا پتھر ایک منحوس روشنی خارج کر رہا تھا۔ اس نے پہلا وار کرنے کے لیے چھڑی بلند کی اور نشانہ میں تھی۔ وہ چلا کر بولی، سب سے پہلے تو تم مرو گی چھوٹی سی نوکرانی، تم نے میرے 100 سال کے جادو کو للکارا ہے۔ ایک کالی دھوئیں جیسی لکیر چھڑی سے نکلی اور میری طرف لپکی۔ میں خوف کے مارے وہیں جم گئی، مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہ تھی، مگر اس سے پہلے وہ کالا جادو مجھے چھو پاتا۔ زارون بجلی کی تیزی سے میرے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کوہکاف سے لایا ہوا وہ چمکتا ہوا آئینے کا عکس تھام رکھا تھا۔ تبھی زوردار چھناکا ہوا۔ زارون نے تکلیف سے آنکھیں بند کی مگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس نے غصے سے کہا، ثریا تیری ہمت کیسے ہوئی ہانیہ کو ہاتھ لگانے کی؟ آج تیرا مقابلہ مجھ سے ہے، ایک قیدی سے نہیں، ایک شہزادی سے ہے۔ ثریا بیگم اس دفاع پر حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ زارون اس کا وار روک سکتا ہے۔ وہ چلا کر بولی، تم میری طاقت کو کیسے روک سکتے ہو؟ تم تو ابھی بھی میری حویلی میں اور میری قید میں ہو۔ اس نے ایک بار پھر حملہ کیا۔ اس بار زیادہ قوت سے تہ خانے کی دیواریں لرزنے لگی تھیں۔ زارون نے کہا، ہانیہ یہ آئینہ مجھے طاقت دے رہا ہے مگر میں اسے زیادہ دیر نہیں روک سکتا۔ یہ اس حویلی میں ہے، اس کی طاقت ابھی بھی زیادہ ہے۔ زارون ہم کیا کریں، یہ ہمیں مار ڈالے گی۔ ثریا بیگم پاگلوں کی طرح کہے لگا رہی تھی، ہاں ہاں تم دونوں مرو گے، دیکھ لینا، اور میں تمہاری روحوں کو ہمیشہ کے لیے اس تہ خانے میں قید کر دوں گی۔ اسی لمحے اس نے ایک بہت بڑا وار کیا۔ زارون اس وار کے زور سے گھٹنوں کے بل گر گیا، اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اسی لمحے جب بیگم ثریا کی ساری توجہ زارون کو ختم کرنے پر مرکوز تھی، میری نظر تہ خانے کے فرش پر پڑی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے میں نے آب حیات دیا تھا۔ چشمے کے قریب پتھریلے فرش کو توڑ کر پیپل کے پیڑ کی کچھ موٹی کالی جڑیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ کسی مردہ سانپ کی طرح بے حس پڑی تھیں۔ مجھے زارون کی بات یاد آ گئی کہ یہ پیڑ اس حویلی کا دل ہے۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میرے پاس میری جیب میں وہ چاند کی جڑی بوٹی تھی جو میں گرین ہاؤس سے لائی تھی، اور شیشی بھی تھی جس میں آب حیات کا پانی تھا۔ میں نے زارون سے چیخ کر کہا، زارون اسے روکو، مجھے صرف ایک لمحہ چاہیے، مجھے ان جڑوں تک پہنچنا ہے۔ اور تبھی زارون نے اس آئینے سے ثریا کے جادو کو ایک لمحے کے لیے پیچھے دھکیل دیا۔ ہانیہ جو کرنا ہے جلدی کرو، بیگم ثریا نے مجھے حرکت کرتے دیکھ لیا۔ رکو کمینی لڑکی، تم کیا کرنے والی ہو؟ اس نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا مگر زارون ہمارے بیچ ڈھال بن گیا۔ میں نے تیزی سے جیب سے چاند کی بوٹی نکالی اور اس آب حیات کی شیشی میں ڈبو دیا۔ جو ہی بوٹی نے پانی کو چھوا، اس سبز آلودہ پانی میں تیز ابال آیا اور وہ پانی ایک دم شفاف چمکتی سفید روشنی میں بدل گیا۔ بوٹی اس میں گھل گئی۔ میں نے ایک پل بھی ضائع نہ کیا
میں بھاگ کر ان کالی بے جان جڑوں کے پاس پہنچی اور چمکتا پانی ان پر انڈیل دیا۔ ایک لمحے کے لیے موت کا سناٹا چھایا اور پھر کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا تھا، اور پھر تہہ خانے کی زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی۔ ثریا بیگم اذیت سے چیخی، اس کے ہاتھ سے چھڑی نکل کر دور جا پڑی اور اس کا پتھر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مگر اصل قیامت تو اوپر باغیچے میں آئی۔ وہی پیپل جو 100 سال سے کالا مرجھایا ہوا تھا اور منحوسیت لیے کھڑا تھا، ایک دم جیسے اس کے اندر سورج طلوع ہو گیا۔ وہ اندر سے باہر تک سنہری روشنی سے بھر گیا، اس کا ایک ایک کالا پتا جھڑ گیا تھا اور ایک لمحے کے اندر اس پر ہزاروں نئے چمکدار سبز پتے پھوٹ آئے۔ وہ پیڑ جو موت کی علامت تھا، ایک پل میں زندگی سے بھرپور اور سرسبز ہو گیا تھا، اور تہہ خانے میں وہ سنہری روشنی جو جڑوں سے نکلی تھی سیدھی زارون کے وجود میں سما گئی۔ وہ بیڑیاں، وہ چمکتی جڑیں جو 100 سال سے اسے پیڑ میں جکڑے ہوئے تھیں، اب وہ نظر آنے لگی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی تھیں۔ زارون نے گہری سانس لی، جیسے 100 سال بعد پہلی بار سانس لی ہو۔ اس کی آنکھیں کھلیں، وہ اب اداس نہ تھا۔ ان میں شاہی جنات کی مکمل طاقت تھی، اب وہ قیدی بھی نہ تھا، وہ آزاد تھا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ ثریا بیگم فرش پر گری خوف اور بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ زارون نے کہا، تیرا جادو ٹوٹ گیا ثریا، میں آزاد ہو گیا۔ زارون کی گرجدار آواز تہہ خانے میں گونجی اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے شاہ منزل کی بند کھڑکیاں کھول دی ہوں جو 100 سال سے بند تھیں۔ وہ کالا جادو، وہ بھاری دھم گھونٹنے والا احساس جو شاہ منزل کی ہر دیوار سے لپٹا ہوا تھا، ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ میری نظر بیگم ثریا پر پڑی۔ وہ فرش پر پڑی، ہانپ رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اس کی پراسرار جوانی اور روبدار حسن، جس کی بنیاد زارون کی چوری کی ہوئی توانائی پر تھی، وہ ریت کے محل کی طرح ڈھہ گیا۔ اس کی ملائم جلد پر جھریاں نمودار ہونے لگی اور کالے بال ایک لمحے میں سفید ہو کر جھڑنے لگے۔ کمر جھک گئی اور وہ ریشمی لباس پہنے ایک پل میں بد شکل بڑھیا میں بدل گئی تھی، جس کی آنکھوں میں صرف وحشت اور بے بسی تھی۔ اب وہ قابل رحم ڈھانچہ تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ زارون کی طرف بڑھائے اور آواز بھی اس کی بدل گئی تھی، اب ایک کمزور پھٹی آواز تھی۔ مجھے معاف کر دو شہزادے، مجھے قید مت کرنا، مجھے مار ڈالو مگر قید نہ کرنا۔ زارون نے اس کی طرف نفرت اور سرد مہری سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں رحم کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے کہا، موت تمہارے لیے بہت آسان سزا ہوگی ثریا۔ تم نے 100 سال میری زندگی چرائی ہے، تم نے 100 سال اس حویلی کا دل نوچا ہے، اب تم باقی ماندہ زندگی اسی تہہ خانے میں گزارو گی، اسی اندھیرے میں جس میں تم نے مجھے رکھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور تہہ خانے کے وہی سائے جو کچھ دیر پہلے مجھ پر حملہ کر رہے تھے، اب اس کے حکم پر ثریا کی جانب بڑھے اور اسے زنجیروں کی طرف جکڑ کر اندھیرے میں گھسیٹ کر لے گئے۔ اس کی چیخیں کچھ دیر گونجی، پھر خاموش ہو گئیں۔ تہہ خانے کا اندھیرا چھٹ گیا تھا۔ زارون میری طرف مڑا، اس کا چہرہ پرسکون تھا، آنکھوں میں وہی اداسی لوٹ آئی تھی، مگر اس بار اس میں 100 سال کی قید کا دکھ نہیں تھا، بلکہ گہرا تشکر تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی تھی، اپنے پھٹے پرانے نوکرانی کے لباس گرد میں اٹی ہوئی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ شاہ منزل کا شہزادہ، ایک طاقتور جنزادہ، اور میں یتیم بے بس انسان تھی۔ ہمارے درمیان کا فاصلہ پہلے سے کہیں زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آیا اور ایک ایسا کام کیا جس کی میں توقع نہ کر سکتی تھی۔ وہ جنوں کا شہزادہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، میرا وہی ہاتھ جو محنت کر کے کھردرا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ہانیہ، میں نے 100 سال اندھیرے میں گزارے، مجھے لگا تھا میری روح بھی مر چکی ہے، مگر تم آئی، ایک عام سی لڑکی جس کا دل کوکاف کے ہیروں سے زیادہ پاک تھا۔ تم نے میرے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائی، اپنی جان جوخم میں ڈالی۔ یہ حویلی، یہ طاقت، یہ شاہ منزل، سب بیکار تھی جب تم نہ تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا، اس کا لمس اب گرم تھا، بالکل انسانوں جیسا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم اس شاہ منزل کی ملکہ بنو گی؟ کیا تم اس جنزادے کی محبت قبول کرو گی ہانیہ؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میں بول ہی نہ سکی، میں نے صرف مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے میرے دل کے سارے زخم بھر دیے۔ پھر وہ مجھے لے کر تہہ خانے سے باہر نکلا۔ اب وہ حویلی تاریک خوفناک جگہ نہ تھی، دیواروں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، دالان روشن اور شاندار تھے،
ہوا میں سندل اور لبان کی وحشتناک مہک کی جگہ تازہ پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ شام منزل کی رونقیں لوٹ آئی تھی۔ ہم باغ میں آئے۔ وہ پیپل کا پیڑ جو اب سنہری روشنی سے سرسبز ہو چکا تھا، ہوا میں خوشی سے جھوم رہا تھا، ناچ رہا تھا۔